اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سر پہلے تو مجھے کچھ بولنے دینا، اس کے بعد کھڑے ہو جائیں. تشریف رکھیں جی، تشریف رکھیں پلیز، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں سر. سر تشریف رکھیں سر، سر تشریف رکھیں گے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بہرامند تنگی صاحب اور باقی معزز اراکین. پہلے سن لیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ اپنی ارشادات فرمائیں. میری آپ سے دست بستہ گزارش ہے اور امید ہے کہ آپ انشاءاللہ آئندہ اس پر عمل فرمائیں گے. بڑی مہربانی. کویسچن آور سر، کویسچن کویسچن. آپ تشریف رکھیں جی. منسٹر دو بیٹھے ہوئے ہیں، فیڈرل منسٹر. جناب کون ہے پارلیمانی امور کا منسٹر؟ آپ تشریف ضرور آنے چاہیے. منسٹر دو فیڈرل منسٹر تشریف رکھتے ہیں جی، بیٹھیں. ابھی باقی بھی منسٹر آ جائیں گے جی. سختی سے نوٹس لیا ہوا ہے. طلعہ صاحب بیٹھے، آپ کے کولیگ دیکھیں نا. تشریف رکھیں سر، تشریف رکھیں سر. کویسچن آر پلیز سر، کویسچن آر پلیز سر. تشریف رکھیں. آجی صاحب تشریف رکھیں پلیز. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سوری جناب. کویسچن آر پلیز سر، کویسچن آر پلیز. یہ کل بات ہو چکی ہوئی ہے. بہرامند تنگی تشریف رکھیں، اس کے بعد دے دیں گے پلیز. پلیز تشریف رکھیں بہرامند خان. تھینک یو. کویسچن آر جی. آنریبل سینیٹر مشتاق صاحب. شکریہ مسٹر چیئرمین. کویسچن نمبر 9. آنسر ٹیکن ایز ریڈ. سپلیمنٹری ہے سر. مسٹر چیئرمین، میں ایک دفعہ پھر آپ سے درخواست کروں گا. ہمارے دو کولیگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمارے سینٹ کے ممبران ہیں، لیکن 77 رکنی کابینہ میں باقی وزراء کہاں ہیں؟ یہ آپ نے کہا تھا کہ میں وزیر اعظم صاحب کو خط لکھوں گا. جی میں نے لکھ دیا ہے اور منسٹر باتیں وارننگ بھی دی. اس کے باوجود منسٹرز بالکل نہیں آتے. شہادت صاحب بھی ہمارے کولیگ ہیں، محترم ہیں. طلحہ صاحب بھی ہمارے کولیگ ہیں، محترم ہیں. مشتاق صاحب یہ تو آلریڈی ہمارے اس ایوان میں موجود ہوتے ہیں. جی سر. یہ باقی لوگ کیوں نہیں آتے؟ 77 رکنی کابینہ ہے مسٹر چیئرمین. کچھ لوگ تو آئیں، کچھ تو آئیں. اس ایوان کو تو کوئی حیثیت دیں. یہ کویسچن آورز اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ہوتا ہے. وہ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش ہی نہیں ہوتے، تو ہم کس کی اکاؤنٹیبلٹی کریں؟ ابھی گزارش ہے سر، سوال کرتے ہیں پلیز. تھینک یو مسٹر سپلیمنٹری سر. میں نے سوال پوچھا تھا کہ FIA سائبر کرائم ونگ کے 243 ملازمین گزشتہ 2 ماہ سے تنخواہ ادا نہیں کی گئی. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ادا نہیں کی گئی ہے، البتہ کچھ لوگوں کی اب ادا کر دی گئی ہے اور کچھ کی ابھی تک ادا نہیں کر دی گئی ہے، اور وہ وزارت داخلہ میں زیر التوا ہے. تو ہمیں بتایا جائے کہ یہ جو سائبر کرائم ونگ ہے، اس وقت تو سارے کرائم سائبر کرائم ہیں اور FIA کی کارکردگی بڑی خراب ہے. الٹا آپ ان کے ملازمین کو تنخواہیں نہیں دے رہے ہیں اور ان کی وضاحت بھی نہیں کی کہ کیوں نہیں دے رہے. جی ابھی تک بھی کچھ لوگوں کو تنخواہ کی ادائیگی نہیں ہوئی ہے. کیوں تنخواہیں نہیں دے رہے؟ آنریبل منسٹر آف اسٹیٹ فار لا. بالکل گزارش یہ ہے سر کہ یہ کویسچن جو ہے یہ شہادت تاوان صاحب، آج تو ماشاءاللہ آپ چمک رہے ہیں. کیا سوٹ پہنا ہے آپ نے. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ سر. ہم گریٹفل سر. کیا کہ ہمارا کولیگ سوالوں کے جواب کے لیے آتا ہے تو تھوڑا سا اس کی ایسے مشتاق صاحب برستے ہیں تو میں نے کہا تھوڑا سا حوصلہ دے. بہت آپ کی مہربانی سر. یہ جی صاحب، یہ مشتاق صاحب نے سر یہ جو کویسچن کیا تھا یہ اکتوبر 18-22 میں کیا تھا سر. اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری اور فیبروری میں ہم کھڑے ہیں سر. تو سر اس میں سلسلہ صورتحال یہ ہے کہ بالکل اچھی بات انہوں نے کی کہ FIA والے لوگ ان کو 2 مہینے کی 1/7/22 سے لے کے 31/8/22 تک 2 مہینے کی تنخواہ. سر یہ لوگ تھے کانٹریکٹ والے لوگ. تو اب اس کے لیے سر باقاعدہ کورسپونڈنس کرنی پڑی ان کو لیگلائز کرنے کے لیے. ڈیولپمنٹ سے نان ڈیولپمنٹ میں یہ لوگ چلے گئے ہیں سر. اور ان کو اب آئندہ AGPR جو ہے AGPR ان کو سیلریز دے گی. پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے، ریگولرائز ہو گئے. ریگولرائز جو میں نے کہا چلیں جی، بہت اچھی بات ہے مشتاق صاحب. یہ آپ کی پوائنٹ آؤٹ کرنے کی وجہ سے ہم نے اس کو ایکسپیڈائٹ بھی کیا ہے سر. اور یہ ان لوگوں کا باقاعدہ ریگولر سسٹم ہو. اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان آپ ان کو تنخواہ دے گا. آنریبل سینیٹر بہرامند تنگی ریگولر ہو گئے ہیں. وہ آپ کا سپلیمنٹری کے لیے آپ نے دبایا تھا. نہیں سر، میں نے اپنے وہ بعد میں پھر دبائیں نا، ابھی سپلیمنٹری ہو رہی ہے. ثانیہ نشتر اسی پہ سپلیمنٹری ہے جی آپ کی. یہ تو ریگولر ہو گئے. نہیں چیئرمین صاحب، میرا ایک پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس ہے. وہ بعد میں جی، میں فلیگ جی بعد میں جی ٹھہریں پہلے بتاؤں. ایک گیسٹ ہیں میرے لیفٹ سے.
We have a very special guest with us in the Senate today. It's my privilege to welcome His Excellency Duarte Pacheco, Member of the Parliament in Portugal and President of Inter-Parliamentary Union, and a very dear and sincere friend of Pakistan. Welcome, Excellency, to the House. Excellency visited Pakistan after devastating floods in 2022 to express solidarity with us. Now he is here to attend the International Conference of International Parliamentarians Congress, and he will also visit Peshawar to offer condolences and express complete solidarity with the Pakistan and its people. Again, thank you, Excellency, and welcome to the House. जी सेनेटर सीमीज़दी साहिबा तो नहीं आई है? अच्छा नहीं, सेनेटर मुश्ताक साहब. शुक्रिया मिस्टर चेयरमैन. क्वेश्चन नंबर 51. Answer taken as read. Supplementary, please. मिस्टर चेयरमैन, मैंने रेलवे के हवाले से सवाल उठाया था कि इसको मुनाफा बख्श महकमा बनाने के लिए हुकूमत क्या इक़दाम उठा रही है और माली साल के दौरान नुकसानात और मुनाफे की तफसीलात क्या है. मुझे बताया गया कि रेलवे मुस्तकिल खसारे में है और सैलाब ने इसको मज़ीद खसारे के अंदर धकेल दिया है. इसके अलावा मुझे बताया गया है कि वफाकी हुकूमत ने इस साल 21 अरब रुपए से ज़ायद कौमी ख़जाने से रेलवे को ग्रांट इन एड दी है. मेरा सवाल यह है मिस्टर चेयरमैन कि हम इन बड़े महकमों को, PIA को, स्टील मिल को, रेलवे को गरीब लोगों के टैक्सों से पाल रहे हैं. ये कहीं नहीं हो रहा. ये मिसमैनेजमेंट है, करप्शन है. तो मेरा सवाल ये है कि हुकूमत के पास कौन सा बिजनेस प्लान है. हुकूमत ने लिखा है कि महकमा हाजा की आमदनी बढ़ाने के लिए इम्कानात को तलाश किया जा रहा है. यानी अभी इम्कानात की तलाश जारी है, इम्कानात तलाश नहीं हुए हैं. तो ये कब होंगे? रेलवे इस वक्त उसके जो हादिसात होते हैं, उसमें जो अमवात होती हैं, उसके जो खसारे हैं, उसकी जो पुअर मैनेजमेंट हैं, तो ये कब होंगे? क्यों ये कोई अच्छे से इनकलाबी बिजनेस प्लान के साथ ये हुकूमत नहीं आती? पूरी दुनिया के अंदर बिजनेस. थैंक यू सर. रेलवे कमा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इतना लंबा नहीं होता प्लीज. रेलवे कमा के दे रही है और हम रेलवे को दे रहे हैं. थैंक यू. ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ. सर, मुश्ताक साहब ने सवाल तो किया है, लेकिन ये बहुत बेहतर होता सर कि मुश्ताक साहब अगर साथ में कोई तजवीज़ भी दे देते कि खाली सर मेरी गुजारिश ये है कि इस ईमान से बाकी सब दोस्तों से, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं. अगर हमारे पास कोई इस गवर्नमेंट की किसी भी जो भी हुकूमत है उसको हम गाइडलाइंस देते हैं, हम लोगों का जहन बनाने वाले लोग हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि खाली तनकीद करने से चीज़ें बेहतर नहीं होंगी. मुश्ताक साहब, मैं आपको ये गुजारिश करूँगा, आपने इस माली साल का पूछा, तो इस माली साल का हमने आपको बताया कि इसमें डेफिसिट है 2.977 बिलियन. ये क्यों है? ये हमने बताया कि 35 दिन जो ट्रेन जो हैं, ये इस मुल्क में ये जो शदीद इनकलाब आया उसकी वजह से सर रेलवे का कारोबार हो नहीं सका. लेकिन मैं आप ये बताऊं, पिछले अगर हम सिलसिले पे चले जाएं सर, 2017-18 में, ये मैं ग्रांड एड की भी बात करूँ, 17-18 में सब पोजीशन ये सूरत हाल ये थी कि रेलवे ने 2459.284 मिलियन जो है इसका जो है सर इनके पास ये आमदन थी. उसके बाद 2018-19 में 5027.145 आमदन थी. उसके बाद 19 और 20 जो है सर उसमें 4377.017 ये डेफिसिट था. दोबारा दोहराऊंगा सर कि ये 19 और 20 के अंदर 4377 जो है मिलियन का नुकसान था. उसके बाद 21-22 जो है सर उसमें कदरे बेहतर पोजीशन हुई कि 504 मिलियन जो है वो उसकी इनकम रही. उसके बाद 20-21 जो है सर उसके अंदर जो है 20-21 में ये फिर जो है ये घटकर जो है फिर जो लॉस हुआ 1222.158 का ये लॉस हुआ. तो सर हमें ये उसको वहाँ पे लेके अब हम 2.977 पे आ गए ये डेफिसिट पे, सैलाब के बावजूद.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بتدریج جو ہے ہمارے جو ریلوے منسٹر صاحب ہیں وہ بہت زیادہ کنسرن ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں پریکٹیکلی وہ ہر جگہ پہنچ کے جا کے جو ہے وہ کام کریں۔ اس وقت ملک میں 688 ٹرینز جو ہیں وہ ملک میں جو چل رہی ہیں سر، جو کہ جہاں پہ ہیں، باقی ریل کے ڈبے بھی ہم نے کچھ امپورٹ کیے ہیں اور کچھ جو ہے ہم پاکستان میں بنانے کے لیے بھی ہم کام کر رہے ہیں سر۔ ریل ML2 جس دن انشاءاللہ تعالی اس ملک میں شروع ہو جائے گا، اس دن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بہترین سفر جو ہے، ریلوے اب 120 میل فی گھنٹہ پہ چلتی ہے، انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ 160 پہ چلے گی۔ تو صاحب میرا کہنا یہ ہے کہ آپ کا سوال بہت اچھا، لیکن میری گزارش دوستوں سے یہ ہوگی کہ بہتر یہ ہے سر کہ ہمیں ساتھ میں کوئی تجویز بھی دیا کریں کہ ہم ان چیزوں کو کس طریقے سے بڑھائیں، اور یہ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ دوست ریلوے کی کمیٹی میں آیا کریں، میں بھی ممبر ہوں، وہاں آ کے ہماری مدد کیا کریں، ہمیں تجویز دیا کریں۔ حکومت یہاں پہ سعد رفیق صاحب یہ کہہ کے گئے کہ میرا دفتر ہر وقت لوگوں کے لیے کھلا ہوا ہے، کسی وقت بھی آ کے مجھے کوئی سجیشن دیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے محکمے ہیں، ہم جیسے لوگ جو ہے نا ان ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہتر ہوگا۔ ابھی اگر آپ کو میرے خیال میں مشتاق صاحب کو تو ٹائم نہیں ہے، اگر ریلوے کا انہوں نے سفر کیا ہوگا سر، وہاں پہ دیکھیں وائی فائی جو وہاں پہ شروع ہو گئی ہے، ٹیلی ویژن وہاں پہ شروع ہو گیا ہے، وہاں کا کھانا آپ دیکھ لیں تو میرے خیال بندہ کہے گا ٹرین میں ہی میں 24 گھنٹے چلتا رہوں سر۔ تھینک یو تو بات یہ ہے سر، میں بہت بہترین اتنی نہ دکھائیں کہ پورا سینٹ شروع نہ ہو جائے ٹرین پہ۔